بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ گزشتہ روز منڈی بہاؤالدین میں پاکستان مسلم لیگ نے ایک بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو 2 روز قبل ایک پریس کانفرنس کی تھی دھواں دار، جس میں احتساب عدالت کے جج کے حوالے سے ایک ویڈیو کا معاملہ آیا، اس کے بعد سے جو سیاسی طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آج بھی متعدد پریس کانفرنسز ہوئی ہیں حکومت کی جانب سے۔ فیاض چوہان صاحب نے کی ہے، ارباب شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے، مراد سعید صاحب نے کی ہے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلے یہ اطلاع تھی کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر یہ جو ویڈیو ہے اس کی فرانزک کرنے کا اناؤنسمنٹ کیا تھا فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، اور آج جو گورنمنٹ کا موقف آیا اور وزیر اعظم نے جو اپنے ترجمان جو اسپوکس پرسن کمیٹی تھی اس سے جو گفتگو کی ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ اس معاملے کو عدلیہ خود ٹیک اپ کرے اور وہ اس ویڈیو کے حوالے سے جو بھی فورنزک ہے وہ کروائے، تاکہ حکومت پر یہ الزام نہ آئے کہ وہ اس معاملے میں کوئی پارٹی ہے یا کوئی چیز ہے۔ بہرحال یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مسلم لیگ نون جو ہے جو جارحانہ حکمت عملی اپنائی ہوئے ہے، اس میں مزید آنے والے دنوں میں کیا شدت آئے گی۔ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے۔ تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما محترم جناب سینیٹر مشاہد اللہ صاحب۔ مشاہد صاحب، پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے؟ یعنی کہ پہلے ہی بڑا ہوا تھا، مگر یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہیٹ میں کوئی کمی واقعی نہیں ہو رہی، اور آج خان صاحب نے اس پہ پھر ایک جس کو کہیں کہ تیل والا کام کیا، وہ کہتے ہیں احتساب چلتا رہے گا، اور یہ جو آپ اداروں کو بدنام کرنے کی مسلم لیگ نون کی پہلے وہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا وہ اب نہیں چلے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک یہ ہیٹ ویو جو ہے پولیٹیکل ہیٹ ویو، اس کا تعلق ہے، یہ ابھی اس طرح سے تو نہیں شروع ہوئی، لیکن اگر یہ کسی حد تک کہیں پہ ہے بھی تو یہ ویو ابھی اپوزیشن نے اس طرح سے پیدا نہیں کی، یہ حکومت جو ہے نا اس نے خود پیدا کی ہوئی ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، جو بھی پالیسیز ہیں ان کی۔ ابھی یہ کم ہے، ابھی یہ سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے گا، مطلب ابھی تو بڑھے گا نا، ابھی تو دیکھیں نا، مطلب ابتدائی عشق ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ اور یہ جو دیکھیں نا اس وقت اتفاق سے جو ایک ہے گورنمنٹ، سلیکٹڈ گورنمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے اور گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، گورنمنٹ میں کیا رویہ ہوتا ہے، اپوزیشن کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے۔ اور اب مقابلہ ہے میچور لوگوں کا اممیچور لوگوں کے ساتھ۔ وہ ہے نا کہ تیری نظر ہے میرا دل ہے، کیا کیا جائے، جنوں خیرت کے مقابل ہے کیا کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ جی روزانہ یہ بات کرنا جی احتساب ہوگا، تو بھئی احتساب کس نے منع کیا ہے؟ ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ احتساب کس کا ہوگا؟ احتساب اس کا ہونا چاہیے نا جس نے کوئی غلط کام کیا ہے، یا صرف اپوزیشن کا ہوگا حکومت کا نہیں ہوگا؟ اس کو بھی اعلان کر دیں نا۔ یہ اصل میں عمران خان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم احتساب صرف اپوزیشن کا کریں گے، بلکہ انتقام لیں گے ان سے کہ وہ ہمارے خلاف کیوں ہیں، ورنہ اگر جینوئنلی وہ دل سے اور واقعی وہ انصاف پسند ہوتے اور احتساب کے معاملے میں مخلص ہوتے تو وہ اپنے گھر سے شروع کرتے۔ ٹھیک ہے جی، خیرات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے نا، چیریٹی بیگنز ایٹ ہوم۔ تو وہ علیمہ خان کا احتساب کرتے نا، وہ اور NICL والوں کا احتساب کرتے نا، وہ اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم والوں کا احتساب کرتے نا، انہیں کسی نے نہیں روکا تھا، وہ نندی پور والوں کا احتساب کرتے نا۔ انہوں نے تو جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، اور 28 لوگ ان کی کیبنٹ میں، فیڈرل کیبنٹ کی، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، ایسے ہیں جن کا احتساب مطلب کہ ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کیونکہ وہ PTI کے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے KPK میں یہ جو مطلب کہ میٹرو وہ بنا رہے ہیں، وہ BRT، اور جو وہ درخت لگائے ہیں بقول ان کے 1 ارب 22 یا 42 کروڑ، اور اس میں ہر روز آگ بھی لگ رہی ہے، تو وہ جتنے لگے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے۔ وہاں پہ جب اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی، احتساب شروع ہوا، تو احتساب کمیشن انہوں نے بند کر دیا نا۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ احتساب وہ نہیں چاہتے، نہ ان کی اہلیت ہے، نہ ان کا یہ کام ہے۔ اس لیے کہ احتساب ہوا تو یہ خود مسٹر سلیکٹڈ بھی جیل میں ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جتنے ہیں وہ سارے جیل میں ہوں گے۔ اور آج تو وہ طنز اور تشنیع کر رہے ہیں نا، ہم تو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، جیلیں پہلے بھی کاٹتے رہے،
बेगुनाह जलेबी काटते रहे, आइंदा भी, आज भी काट रहे हैं, आइंदा भी काट लेंगे, ये नहीं काट सकेंगे। ये दीवार फलांग के भागने वालों में से हैं। इनका मतलब कि ये जितने सब बढ़ के बोल रहे हैं ना, मुझे आप एक बात बताएं, हुकूमतों का ये काम होता है जो ये कर रहे हैं, सिवाय बुरा भला कहने के और कोई काम नहीं है। तब्दीली लाए ना, वो तब्दील शुदा हुकूमत है। तब्दीली लाए हैं तो फिर तजारत में तब्दीली होने चाहिए थे ना, ताजरों को नहीं रोना चाहिए था। अगर तब्दीली ही आई थी तो ताजर क्यों रो रहा है? जिन लोगों ने आपका साथ दिया था वो आज आपका नाम सुनने को तैयार नहीं है। आज किसान रो रहा है, ताजर रो रहा है, आज मतलब बिजनेसमैन रो रहा है, आज महंगाई से पाकिस्तान का अवाम रो रहा है। अजीब व गरीब तब्दीली है ये, रुलाने वाली तब्दीली है। कहते हैं आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम साहिबा ने, ये अदलिया को दबाव में लाने के लिए किया गया ये मामला, और माजी में भी आप इसी तरह से करते रहे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें प्रेशराइज करके आप चूंकि अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, अपनी मर्जी की अदालतें चाहते हैं, तो ये भी उसी की एक कोई एफर्ट। देखिए जी, मर्जी के जो लोग फैसले चाहते हैं ना, वो अदालतों में पेश ही नहीं होते अपने केसेस में। पहली बात तो ये। नंबर 2, जब इमरान खान हाई कोर्ट में पेश होते हैं और वहाँ फैसला भी होता है तो वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, उसको कोई नहीं कहता। देखे ना, यहाँ तो एक मिथ बनाई जी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, हालांकि वो कोई नवाज शरीफ तो नहीं था वहाँ पे, और कोई नहीं घुसा था उधर। ये जो रोजाना कहते हैं ना, इन्हें हिस्ट्री नहीं पता। मैं तो वहाँ पे मौजूद था, अंदर कोई भी नहीं, बाहर जरूर थे लोग। एक और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो थे, वो हुकूमत को गिरा रहे थे बाकायदा बैठ के, तो जाहिर है रिएक्शन हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन उसको PMLN ने तो उस तरह से नहीं किया था, सजाएं भी हो गई थी। अभी ये मतलब सारे इश्तेहारी हैं, ये सारे बाहर है, हुकूमतों में वजीर है, वजीर आजम है। एक बेगुनाह आदमी है, उसको अगर आप जेल में डालेंगे तो क्या आप उसको ये भी हक देने को तैयार नहीं है कि वो अपनी सफाई में, देखे ना, उसको बदनाम किया, उसको करप्ट कहा, जबकि उसने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। अदलिया ने अपने फैसलों में लिख दिया है। उन्होंने मेरे सामने पूछा जजों से कि मुझे बताया कि मैंने कोई कमीशन लिया है, कोई करप्शन की है, कोई किकबैक लिया है। उनका जी नहीं लिया, और फैसलों में भी लिख दिया। ये जो जज है ये खुद कह रहा है कि यार ये बड़ी जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। ये जिस वीडियो ये भी कह रहे हैं कि आपने उनको रिश्वत की पेशकश की, धमकाने की कोशिश की। रिश्वत की पेशकश की है तो भाई, अगर देखे ना, बात ये है कि ये प्रेस रिलीज जिसने भी लिखी है बड़ा ही जुल्म किया है। ये वो जो आदि गवाह नहीं होते अदालतों में खड़े होकर पैसे लेके, अजीब चीज है चांदी की सरमदी झनकार कि जिसकी लोच पे कुरान फरोख्त होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये प्रेस रिलीज लिखी है। ये प्रेस रिलीज है भाई, क्या सारी दुनिया को नहीं पता कि एक मॉनिटरिंग जज था सुप्रीम कोर्ट का, जिसका रोजाना इनसे रब्ता हुआ करता था, हम अखबारों में पढ़ते थे ना, ठीक है, तो भाई उन्हें बताते ना, उसी वक्त आ जाती बात, तो मतलब छुपती ना कि भाई ये फलाने ने रिश्वत पेश की है और मैंने मना कर दिया, आप इनके खिलाफ एक्शन करें। नहीं किया। जिस दिन आपकी वीडियो जो आपके घर में बनी है और आप बकौल आपका एक दोस्त साथ बैठा है, और वो पुराना दोस्त है और उसका भाई भी आपका दोस्त है, और उसमें आप कह रहे हैं, और जाहिर है ये जो है ना ठीक ही कह रहे हैं, ये जो ज़मीर की खलिश होती है ना, इसके सामने दुनिया की तमाम दौलत एक तरफ और ये ज़मीर की खलिश एक तरफ। मैं तो उसको बड़ा आदमी समझता हूँ, इस मौजूदा ये जो जज है अरशद मलिक, इसने तो ये कहा है कि मेरे से जुल्म करवाया गया है ना, जाहिर है वो करना नहीं चाहता था, वरना वो ये बातें ना करता, तो किसी न किसी ने करवाया होगा। फिर आप ये बात देखें कि नवाज शरीफ मतलब एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है ना, उसको मतलब कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, उसके पनामा 1.5 साल किया, पनामा में सजा नहीं दे सके। इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी झूठ बोलते हैं जी मनी ट्रेल दे दो। भाई मनी ट्रेल दी है तो पनामा में सजा नहीं हुई ना, कतरी कर रहे हैं, अभी कतरी की गाड़ी चला रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। ये सारा एक मतलब कि डिजाइन था, एक साजिश थी। उस साजिश वरना 456 लोग ऑन टास्क होते जिनका पनामा में नाम था, नवाज शरीफ का नहीं था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ी हुई है सराजुल हक साहब की और दीगर की भी, ये मुद्दई थे। किसी और पे कार्रवाई नहीं हुई आपकी? नहीं हुई ना, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो गई ना। और अब ये जो वीडियो आई है उसने बेगुनाह करार दे दिया ना। फिर एक और भी बात है, मैं आपको बात बताऊं, किसी दिन, मुझे उम्मीद बहुत थोड़ी है वैसे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये साकिब निसार साहब का जिस दिन ज़मीर जाग गया ना थोड़ा सा भी, हालांकि इम्कान बड़ा कम है, उन्होंने बाकायदा PTI अपने आप को साबित किया कि मैं PTI का वर्कर हूँ। तो जब चीफ जस्टिस ये साबित कर रहा है, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है,
ان کے لیے چندے اکٹھے کر رہا ہے اور وہ پھر اس کے بعد غائب ہو گئے ہیں چندے سمیت، تو بھائی ان کا ضمیر جس دن جاگا اس دن وہ بتا دیں گے کہ کیا ہوا تھا، اقامہ کیسے نکلا تھا، کون آیا تھا، کس سے۔ پھر مجھے ایک بات آپ بتائیں، شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ کہا، کیا یہ دیکھیں نا چیزیں اگر مل نہ رہی ہوں نا آپس میں تو پھر یہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی غلطی نہ ہو۔ بھئی جو کچھ اس نے کہا تو اس نے کیا یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ نیب کورٹ کی پروسیڈنگ روزانہ کہاں پہ جاتی ہیں، مجھے معلوم ہے سپریم کورٹ میں کون لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ کہا گیا کہ ہم مریم اور نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے الیکشن سے پہلے پہلے۔ یہ ساری باتیں میں نے نہیں کی، کسی عام آدمی نے نہیں کی، اس نے کی جو اس وقت اگر اس کے خلاف ایکشن نہ ہوتا تو چیف جسٹس ہوتا ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے ان دھرنوں کے بارے میں کیا کہا، کون کون کراتا رہا، کون کون ذمہ دار ہے، اس نے کہا ان کے خلاف ایکشن لو۔ تو بھائی ہماری بات کو، اور یہ جو جج ہے ارشد ملک، اس کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ پریس ریلیز جتنی مرضی دے دیں، یہ پریس ریلیز بھی ان کے گلے کی گھنٹی بن جائے گی۔ یہ پریس ریلیز جو ارشد ملک نے کی جانب سے جاری مجھے شبہ ہے کہ ان کی جانب سے جاری بھی ہوئی ہے یا نہیں، مجھے شبہ ہے۔ کسی اور نے لکھ کے ارشد ملک کے سائن کر کے ٹھپا لگا کے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فیصلہ غلط طریقے سے کرایا گیا تھا، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی، فیصلہ کرانا زیادہ بڑی بات ہے۔ اگر وہ ان کی مرضی اور منشا کے خلاف کہ جس کی وجہ سے ان کو آج ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں اور انہوں نے زیادتی کی بقول ان کے نواز شریف سے، ویسے تو ساری دنیا کہتی ہے، پاکستان کے عوام بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف بے قصور ہے اور آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہے دنیا، تو یہ بھی تو ایک ثبوت ہوتا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے تو جو لوگ ساتھ بیٹھے تھے نا مریم صاحبہ کے ساتھ، ان سب کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کارروائی ہو سکتی ہے، جس طرح کی پریس کانفرنس ہونے کی۔ دیکھیں وہ ہے نا، ادھر آج ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو کرتے رہیں، دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے آپ کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ آگ کا اصول یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس کو بھڑکائیں نا، حکومتوں کا کام آگ لگانا نہیں ہوتا، اگر کہیں آگ ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، اس پہ پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر حکومتیں آگ بھڑکائیں گی نا، بھائی مجھ سے لے لیں، جس مرضی سے لے لیں، انتقامی کارروائی کرنی ہے نا۔ آپ نے دیکھا نا، میرے بھی خلاف نام لے کے پریس کانفرنس میں ایک وقت میں کہا نا انہوں نے کہ نیب میں کیس ہے تو ایف آئی اے میں کیس ہے تو فلانا، وہ کدھر گئے؟ شہید اللہ کے بھائی جو ہے، ہاں بھائی کرا لیے فلانا، مطلب کہ فضول سی باتیں۔ لیکن اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں، لیکن آگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کو پانی نہ ڈالا تو وہ آپ کے گھر میں ضرور پہنچتی ہے۔ اچھا، ہم تو فائر فائٹنگ بھی پہلے بھی کرتے رہے ہیں، جھلستے بھی رہے، پھر مطلب کہ نکلتے رہے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ لیکن یہ جو ہے نا، مجھے یہ میں سوچتا ہوں نا، اور یہ ہونا بڑی جلدی، یہ اس لیے کہ یہ مکافات عمل جو ہے نا۔ زرداری صاحب آج کہہ رہے تھے عمران خان کی حکومت جاری ہے، 3 سے 4 ماہ لگیں گے، حکومت چلی جائے گی، آج انہوں نے کہا۔ اور دیکھیں جی، یہ 3 سے 4 ماہ بھی بہت ہے نا ان کے لیے۔ مجھے نہیں پتا زرداری صاحب کے ذہن میں کیا بات ہے، ظاہر ہے جو انہوں نے کہا اس کا کانٹیکسٹ ان کے پاس ہی ہوگا نا، ان کے ذہن میں، ان کی سوچ، ان کی انفارمیشن، ظاہر ہے ایک مطلب بڑی پارٹی۔ آپ کو بھی جاتی ہوئی لگ رہی ہے حکومت؟ ایسی حکومتیں اگر یہ رہیں گی تو یہ ملک کا سوال پیدا ہو جائے گا بھائی جان۔ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کو عدم استحکام کا شکار کر کے پاکستان کے دشمنوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ ملک بڑا اچھا چل رہا تھا جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، اس کی وزارت عظمیٰ وہ شخص کھا گیا جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ پریس کانفرنس کیا ایز چیف جسٹس۔ تو اب آپ سمجھ جائیں نا، مطلب اب اس یہ دور 4 والا موت ہے، اس کے لیے کسی فرینزک کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کیس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ثاقب نثار نے پریس کانفرنس کر دی نا جس دن لندن میں، اور اگلے دن پروگرام بھی ان کے ساتھ کر دیا ڈیم کا جس میں گرے بھی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی عمران خان مدعی ہے اور فیصلہ کرنے والا ثاقب نثار ہے، تو وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جو ہوا۔ اچھا، یہ جس کے ذریعے سے کرایا تھا اس میں سے ایک بندے نے کہہ دیا کہ یار یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب جس طرح کے کیسز آج احسن اقبال صاحب کے بھائی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے، ان کے اوپر بھی یہ آج روہیل اصغر صاحب کو اینٹی کرپشن نے بلا لیا ہے،
مستقبل قریب میں جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہیروئن کے مقدمے میں چلے گئے ہیں، بتائیے یہ آپ کو اور اسی طرح لگ رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی کوئی نیب میں، کوئی اینٹی کرپشن میں، کوئی اے این ایف میں، کوئی کسی اور چیز میں، تو مقصد کہیں یہ تو نہیں ہے کہیں کسی جگہ سوچ ہو کہ یار یہ لیڈرشپ بند کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں؟ دیکھیں وہ بات یہ رانا ثناء اللہ کی آپ نے بات کی، آپ دیکھیں ساری دنیا میں اپنا مذاق اڑایا ہے نا. یہ دیکھیں نا، آپ پہلے دن سے یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس ملک کو بدنام کر رہی ہے، یہ کوئی خدمت نہیں کر، ساری دنیا میں جا کے کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں چور ہیں، سارے سب کرپٹ لوگ ہیں، اور ان ملک کے لوگوں کو ان سے زیادہ پتا ہے کہ وہ سارے کرپٹ آپ کے پسات بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہے جا رہے ہیں. اب رانا ثناء اللہ پہ یار مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ نے کیا مقدمہ بنایا. ویسے تو آپ نے بڑی چالاکی دکھائی ہے نا، جس نے بھی 2-3 بندے، ہمیں پتا کون ہیں اس کے پیچھے، انہوں نے ایسا وہ 9C لگایا تاکہ ایک لمبا اندر رہے جو بھی ہے. لیکن آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو روایتیں ہیں نا یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گی. جس دن 9C آپ پہ لگے گا کسی بے گناہ پہ، اللہ کرے نہ لگے، میں نہیں اس کے حق میں، لیکن آپ نے کیا کیا یار؟ صرف اس لیے کہ وہ مطلب کہ پنجاب کا صدر ہے PMLN کا، آپ کے خلاف بات کرتا ہے، آپ اس کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے، آپ نے اس کے اوپر ایسا مقدمہ، اس کی ساری سیاسی زندگی پہ داغ لگانے کی کوشش کی. لگے گا نہیں، وہ انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا. وہ جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ضرور آتی ہیں. اب آگے یہ تکلیفیں، میاں نواز شریف جو ہے ناکردہ گناہ یار اس ملک کو 4 چاند لگائے ہیں اور وہ جیل میں ہے. اور جن لوگوں نے اس ملک کو ڈبو دیا ہے 10-11 مہینے میں، وہ عیش کر رہے ہیں، وہ اپنے کرونیز کو نواز رہے ہیں. ان کے تمام لوگ آج کل ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں اکٹھی کرو تو پھر آصف زرداری کی بات ٹھیک ہی ہے نا کہ 3-4 ہی مہینے ہیں. جس تیزی سے مریم صاحبہ ایک جس کو کہیں جارحانہ سیاست کر رہی ہیں، ایکٹیویٹی، جلسے جلوس جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، کیا اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، نام مریم ہے اس کا. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس ملک کے عوام کے دکھوں کی دوا کرنا اس کے نام میں پیوستہ ہے، اور وہ اس میں بامسمہ کا کردار ادا کر رہی ہے مریم جو ہے. اور وہ ایک بہادر باپ کی بیٹی ہے جس نے سر نہیں جھکایا. نواز شریف کا سر ہی جھکانے والی بات ہے نا. اس نے کہا میں سر نہیں جھکاؤں گا، جتنی مرضی تکلیف دے لوں. ٹھیک ہے، ورنہ کون یار اس طرح سے جیلیں کاٹتا ہے؟ وہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ جیل میں پڑے ہوئے. خطرہ ہے ان کی گرفتاری کا آپ کو؟ دیکھیں ہمیں ہر ایک کی گرفتاری کا ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، لیکن دشت ایثار میں کب آبلہ پا رکتا ہے اور کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے. کل جو سیلاب آیا ہوا تھا، مطلب کہ آپ نے پانی چھوڑ دیا نا. یہ باتیں 60s میں ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں یہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں، کتنے پسماندہ قسم کے لوگ ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ جی جلسہ نہیں کرنے دینا. ایک طرف کہہ دیں کہ جی ہم کنٹینر دیں گے، کھانا دیں گے، فلانا دیں گے، دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ عوام کو نہیں جانتے. عوام نے کل ایک کے بجائے کوئی 100 جلسے کروا دیے اس کے. وہ نکلی ہے رائے ونڈ سے، اور رائے ونڈ سے لے کے منڈی بہاولدین تک جو دنیا تھی وہ اس کے باوجود کہ میڈیا پہ بڑا سخت پابندیاں تھیں. اگر یہ کسی اور کا ہوتا نا تو آپ دیکھتے تماشا، ہر طرف پابندیاں ہیں. لیکن وہ ایک پوائنٹ آف ویو مشاہد صاحب یہ ہے آپ کا کہ جی انہوں نے نواز شریف کو جھکنے نہیں دیا. دوسرا پوائنٹ آف ویو ابھی شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ حکومت بھی ڈبو دی اور باپ کو بھی جیل میں بند کرا دیا اور اب پارٹی کو بھی ڈبو رہی ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو کے تو صدقے ہی جانے کو جی چاہتا ہے نا بھائی. یہ بھی تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں نے ایٹم بم کے دھماکے کرائے تھے. یاد ہے نا آپ کے 3-4 آدمی. پھر یہ بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس دن دھماکے ہو رہے تھے میں بھاگ گیا تھا، ملک چھوڑ گیا. یار ایسے آدمی کی بات پھر میں کیا تبصرہ کروں؟ مطلب کہ مسخرے کچھ مل گئے ہیں، بس بیان دینا ہے، منہ کھولنا ہے، اس کے اندر سے جو بھی اگلے وہ اگلنا ضرور ہے. بھئی آپ کی کیا حیثیت ہے اس ملک کی سیاست میں؟ آپ وہ شخص ہیں
کہ یہاں پہ قرآن پڑھتی ہوئی بچوں پہ مارٹر گولے جب مارے گئے تو آپ وزیر تھے اور وہ آپ تماشا دیکھتے رہے. آپ اس مارٹر گولے بچوں پہ مارنے والوں کے ساتھ تھے. آپ 12 مئی کو کراچی میں تھے. جو کچھ ہوا شام کو 50 سے زیادہ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا نا شاہراہ فیصل پہ. ٹھیک ہے, میں بھی بچا تھا اس دن اور بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ دیں. شام کو جلسہ کیا تھا پرویز مشرف نے, اپنی طاقت دکھائی تھی. اس جلسے میں دوسری تقریر 2 ہی ہوئی تھی, وہ شیخ رشید کی تھی. تو یہ اپنے ماضی کو دیکھیں, اور جن کے خلاف بات کر رہے ہیں نا انہوں نے ان کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھے پتا ہے, سمجھ گئے. تو انہیں منہ کھولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے, پھر ہم تبصرہ بھی کر دیں. مریم صاحبہ بیٹھی تھی, کہتے ہیں باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی. شہباز شریف صاحب باقی سب لوگ پریشان تھے, ایسا لگتا تھا وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ پریس کانفرنس. دیکھیں ہماری پارٹی کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ لوگ باڈی لینگویج سے دیکھتے ہیں. مطلب ہماری ہیبت کا اندازہ یہ ہے, لگا لیں کہ سارے کل میں سن رہا تھا کہ جی باڈی لینگویج ایکسپریشن, مطلب کہ نواز شریف تو ابھی کچھ بولتا ہی نہیں نا, تو یہ جب کچھ بولتا نہیں تو یہ پتہ ہے کہ آج انہوں نے فلانی چیز کھائی ہے, فلانی چیز کھائی ہے, فلانی چیز کھائی ہے. کہتے ہیں جی یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, 1.5 پاؤ کی جو ہے نا چھوٹے گوشت کی بوٹیاں کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. مطلب کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ مطلب کہ دروغ گو ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں نواز شریف کو. مجھے پتا ہے نا وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا. جو پائے کھا رہے, پائے آج تک کھائی نہیں ہے انہوں نے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ کہتے ہیں آلو گوشت زیادہ شوق. وہ آلو گوشت یار دیکھو نا, آپ بھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہوں گے نا روزانہ. آلو گوشت کتنی اچھی چیز ہے, اور اگر کسی کو آلو گوشت پسند نہیں ہے, ہارٹ کا, میں بھی ہارٹ کا ایشو ہے میرے ساتھ. دیکھیں یہ ایک وقت کا وہ کھانا کھاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں وہ ان کے پاس جو کھانا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھاتے ہیں, وہ بانٹتے ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. وہ دینے والا, یہ لینے والے منگتے ہیں. منگتوں نے تو یہی باتیں کرنی ہے نا جو کر رہے ہیں. یہ جتنے ہیں سارے منگتے ہیں, کہیں ادھر سے وزارت مل جائے, ادھر سے کوئی کرسی مل جائے, ادھر سے کوئی مفاد مل جائے. نواز شریف نے ساری زندگی دیا ہے, تو دینے والے کے پاس جو بھی جائے گا نا اس کے بعد جاتا تو بہت کچھ ہے. روزانہ جیل میں وہ کوئی مطلب کہ عمران خان نہیں ہے کہ سارے بیٹھے ہوں اکیلا بیٹھ کے کھانا کھائے. اور کبھی دیکھا اسے کھانا کھاتے ہوئے؟ انسانوں کی طرح کھانا نہیں کھاتا. نواز شریف کو کبھی آپ دیکھ لیں, وہ اس کے ساتھ 10 آدمی بیٹھے ہوں, جب تک 10 آدمیوں کی پلیٹ میں خود کھانا نہ ڈال لے وہ لیتا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ باتیں کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. اب یہ کریلے گوشت ہی رہ گئے ہیں, اور یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو نہ صرف خود کریلے ہیں بلکہ نیم چڑھے. چیئرمین سینٹ کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ موو کرنے جا رہے ہیں, جو فیصلہ ہوا ہے, تو مسلم لیگ نون اپنے پاس رکھے گی یہ عہدہ, یا کسی چھوٹی پارٹی کو دے گی, یا کینڈیڈیٹ کون ہوگا, اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اچانک یہ چیز آئی ہے, کوئی سچ اس طرح سے نہیں تھا سلسلہ. نہ صادق سنجرانی صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں, اور انہوں نے ایس چیئرمین بھی اچھا پرفارم کیا. پالیسی ایک فیصلہ ہو گیا, ایک ہو گیا نا اس میں اے پی سی میں. ورنہ میں کہنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ صادق سنجرانی نے اپنا کردار اچھا ادا کیا ہے. ہمیں اس سے سچ کوئی شکایت بھی نہیں ہے, لیکن جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں نا بڑے, اس کی نظر بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات چیزیں. اب اے پی سی کا فیصلہ بڑا فیصلہ ہے, ان کی نظر بڑی ہے. تو اب چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ اس کی تیاری کریں. وہ ہم کر رہے ہیں, کل وہ ہم نو کانفیڈنس موومنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ جمع کرا دیں گے. اس کے بعد 11 تاریخ کو رہبر کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا. وہ کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا ظاہر ہے اس پہ مسلم لیگ نون کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ دیں کیونکہ میجورٹی آپ کی. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات کہی گئی ہے. اس کا فیصلہ رہبر کمیٹی نے 11 تاریخ کو کرنا ہے. یہ خبر ضرور چھپی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی آپ خبر کل کے اخباروں میں اچھے جلی حروف میں 2 کالم فرسٹ پیج پہ یہ چھپی ہے, میں نے بھی پڑھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر درست نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ چیئرمین مسلم لیگ نون سے ہو. نہیں, فیصلہ ہی نہیں ہے, فیصلہ نہیں ہوا. ضروری کا مسئلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ چیئرمین مسلم لیگ نون سے ہوگا؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہوا. اچھا, یہ بھی نہیں ہوا. فیصلہ یہی ہے کہ جی آپ تیاری کریں. کل ہم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے صبح,
اور 11 کو جو بھی وہ فیصلہ کریں گے 11 سے پہلے ابھی تو مطلب کہ سوچو بچاری ہے نا، بہت ساری چیزیں، بہت سارے آپشنز ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، ان آپشنز کو مد نظر رکھ کے یہ اپوزیشن فیصلہ کرے گی۔ ہم چونکہ اپوزیشن کا حصہ ہیں تو جو بھی کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن ہوگا اس پہ عمل درآمد کرنا ہماری مجبوری ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں گے۔ 11 سے پہلے قیاس آرائیاں زیادہ ہوں گی تو وہ بھی مطلب اخباروں کی زینت بنیں گی۔ آپ خود امیدواروں کی فہرست میں ہیں؟ مشاہد اللہ کا نام کہیں کہیں آپ نے سنا کہیں؟ نہیں، ہماری تو خواہش ہوگی اگر آپ ہوں تو۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہش ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہے نا ہما جو ہے یہ جس کے سر پہ بیٹھے گی، اور ہما جو ہے اس سے ہمارے تعلقات کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ وہ جس کے سر پہ بیٹھے گی اسے پولیس رات سے ہمارے وہ کندھے پہ تو بیٹھ جاتی، سر پہ نہیں بیٹھتی۔ مشاہد اللہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام کے اگلے حصے میں جب ہم آئیں گے بریک کے بعد تو اقوام متحدہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ایک اور رپورٹ آج جاری ہوئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے پروگرام کا سلسلے کو جاری رکھیں۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، بھارتی فوج کے مظالم ہیں، ظلم و بربریت کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ایک اور رپورٹ جاری کی ہے۔ اسی رپورٹ پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان صاحب۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج ایک نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی اور اب ایک نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ جتنے جو ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، 160 سے زائد جو سویلینز ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، پیلٹ گنز کے معاملات ہیں، اس پوری صورتحال پر آپ کا موقف کیا ہے؟ بھارت نے یہ رپورٹ رکوانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے قسم کی رپورٹ ہے، گزشتہ برس جون میں ایک رپورٹ آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے شائع کی تھی، اور اس کے بعد اب انہوں نے اس رپورٹ میں جو فالو اپ رپورٹ ہے اس میں دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال میں کیا ہوا، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس سال سب سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اور دوسرے یہ بھی اعداد و شمار مصدقہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ پیلٹ گن کے استعمال سے کیسے 1253 لوگ جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں اور 11,000 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ پھر انہیں یہ مذمت کی ہے محاصرے اور تلاشی کی آپریشنز کی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے گھر برباد کرتے ہیں، نوجوانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پرائیویسی کے تمام جو اصول ضابطے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر جو ہے ان کے قتل جاری ہیں اور زخمی کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے ایک مطلب کالے قوانین کے اوپر تنقید کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ آرم فورسز اسپیشل پاس ایکٹ کو منسوخ کیا جائے، اور جو ان کا PSA ہے یا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اس میں ترامیم لائی جائیں، کیونکہ ان قوانین کا سہارا لے کے وہ نہ صرف کشمیریوں کو مار رہے ہیں بلکہ یہ کہ ان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جواز کے قید کر کے انہیں قید خانے میں ڈالتے ہیں تشدد کے ذریعے۔ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا چہرہ ایک مرتبہ پھر اس رپورٹ میں بے نقاب کیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے، جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہ ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے مطالبہ کیا ہے بھارت سے کہ وہ جو حقوق انسانی کا قانون ہے اس کا احترام کرے، اور اس قسم کی جو خلاف ورزیاں یا انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب وہ کر رہا ہے اس کو ختم کرے۔ سردار صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو یعنی اس سے پہلی جو رپورٹ جاری کی گئی تھی اس میں جو ریکمنڈیشن تھیں اور جو عالمی برادری کی ایکسپیکٹیشن تھی بھارت سے کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں، جو کنکلوژن ہیں، جو ریکمنڈیشن ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ہٹ دھرمی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہے، عالمی برادری جتنا مرضی شور کرتے رہے، ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے، ہم نے اپنے ظلم و بربریت کی جو پہاڑ توڑنے ہیں وہ اسی طریقے سے توڑنے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کس طرح سے دیکھے گی جو بے حسی ہے بھارت کی؟ انہوں نے خود ثبوت دیے ہیں کہ بھارت نے ہلاکتوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں بڑھا دی ہیں، بلکہ یہ ہوا ہے کہ اسی سال انہوں نے پلوامہ کے بعد جماعت اسلامی اور JKRF کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے، اور اس کے جو ہمارے بیشتر قائدین ہیں، حریت کے قائدین ہیں،
وہ قید خانوں میں ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر آج بین الاقوامی برادری نے ان کو پیغام دیا ہے اور دوسرا پیغام جو ہے اہل جموں و کشمیر نے دیا، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے دیا ہے، کیونکہ اب جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کو منتقل ہو گئی ہے برہان وانی کی وجہ سے، اور آج کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے اور یہ ہڑتال جو ہے تجدید عہد کی ہڑتال ہے کہ ہم اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے. اور یہ جو ہڑتال کی گئی ہے وہ مستقل قیادت کی اپیل پر کی گئی ہے. تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھارت ہے وہ مستقل جو ہے وہاں ہر قسم کی پابندیاں لگا رہا ہے اور اس میں جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی پابندیاں لگائی ہوئی. جی 100 کوئی 59 یا 60 مرتبہ ایسا ہوا ہے ایک سال کے دوران کہ انٹرنیٹ جو ہے وہاں پہ بند کیا گیا. ساتھ ساتھ سردار صاحب یہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے یا اس طریقے کے جو دیگر قوانین ہیں ان کو جس طریقے سے بے دریغ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے شہریوں کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ان کے پردے میں وہ یہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو بھی یہ قوانین ہیں اس کے تحت وہ جسے چاہیں دھن دیتے ہیں. اس کے بعد 2 سال تک جو ہے تو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ کوئی وکیل مقرر کریں، نہ یہ سہولت دی جاتی ہے کہ کوئی رشتہ دار آ کے ان کے ساتھ ملے، نہ یہ ان کو رعایت دی جاتی ہے کہ بتایا جائے کہ وہ کس جرم میں گرفتار کیے گئے ہیں. اسی لیے ان کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بے قانون یا لا لیس لاز کہا ہے. تو ان کا سہارا بنا کے وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں ان کا سہارا لے کر وہاں یہ جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اتنے سارے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں، جو فورسز کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے، کسی ایک بھارتی فوجی کا کسی سویلین کورٹ کے اندر کوئی ٹرائل نہیں ہوا، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. تو اس کا تو مطلب ہے کہ جو یہ ظلم کرنے والے ہیں آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر جو لاز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی. تو بالکل جنگل کا قانون ہے. بالکل جنگل کا قانون ہے اور جیسے کہ آپ نے خود جس رپورٹ کا ذکر کیا اس میں بھی کہا کہ جو کارروائیاں شروع کی گئی تھی ان کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئے. جو آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اس میں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی فوجی یا کسی پولیس اہلکار کے خلاف اس وقت تک کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ دلی کی حکومت اس کے لیے اجازت نہ دے. اور دیکھا گیا ہے کہ کم از کم 48 سے 50 اس قسم کے واقعات ہیں کہ اس میں دلی نے اجازت نہیں دی. دلی اجازت دیتا ہی نہیں ہے اس سلسلے میں. اور دوسرے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے یعنی وہاں کوئی جرائم کی تحقیق و تفتیش نہیں ہوتی. یہ جو 29 سالہ رضوان پنڈت تھا وہ میرا خیال 18-19 مارچ کو پولیس کی تحویل میں شہید ہوا. اس کے اوپر تشدد کیا گیا لیکن اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی. یہ ماورائے قانون قتل تھا لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی. ہمیں صرف جو ہے اس امر پہ اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ بین الاقوامی برادری ہندوستان کے چہرے کو بے نقاب کر رہی ہے اور اسے جواب دہ ٹھہرا رہی ہے. اور جو ان حالات میں ہمیں کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کو مضبوط تر کرنا چاہیے کیونکہ کشمیری اپنے تاریخ ترین دور سے گزر رہے ہیں اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ ان کی جو تحریک ہے وہ پرامن ہے، سیاسی اور سفارتی ہے اور ہندوستان کی طرف سے ان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. اور اس دہشت گردی کو چلانے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے 7,80,000 ہندوستان کے قابض فوجی ہیں. سردار مسعود احمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سردار مسعود صاحب گفتگو کر رہے تھے یونائٹڈ نیشن کی جانب سے جاری ہونے والی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹ کے بارے میں. کل اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.